گزشتہ کئی جمعوں سے جمعہ کے فضائل احکام کا ذکر چلا آ رہا ہے، اور جمعہ کے اندر ایک اہمیت کی چیز جمعہ کا خطبہ ہے، جس سے متعلق گزشتہ جمعے کو اس کی اہمیت کا اور اس کی سماعت سے متعلق جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا ذکر ہوا۔ تو جمعہ کا خطبہ چونکہ ممبر پر دیا جاتا ہے، تو اس مناسبت سے مناسب معلوم ہوا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ممبر کی کچھ تحقیقات آپ حضرات کے سامنے پیش کروں، آپ کے گوش گزار کروں۔ شاید بہت سارے حضرات کو اس کا علم نہ ہو۔ مکہ مکرمہ میں جب تک جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو مکہ مکرمہ میں تو جمعہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں جمعہ نہیں پڑھایا کبھی، تو اس وجہ سے وہاں خطبے کا یا خطبہ تو نہیں ہو کہ یہ ممبر کا وہاں تصور بھی نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے آئے، یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر جمعہ شروع فرمایا۔ شروع میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، اس کی تعمیر آپ نے ابتداءً فرمائی، تو اس میں کوئی ممبر نہیں تھا۔ ایسے جو قبلے کی جانب کی دیوار تھی وہاں کھجور کا ایک خشک تنا کھڑا ہوا تھا، یعنی کھجور وغیرہ درخت تو نہیں تھا باقاعدہ، وہ خشک ہو چکا تھا، تو ایک خشک تنا، خشک ہونے کے بعد جیسے درخت کا تنا جو ہے وہ کھڑا رہ جاتا ہے، تو ایسے قبلے کی جو دیوار تھی اس کی جانب کھجور کا ایک خشک تنا ایسے کھڑا ہوا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے خطبے کے لیے، تو آپ اس تنے کے پاس جو ہے وہ آ کر اس پر یوں ایسے ٹیک لگاتے اور کھڑے ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ کچھ وقت جب گزر گیا، کچھ عرصہ گزر گیا، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو یہ احساس ہوا، کچھ آبادی بھی بڑھ گئی، کچھ لوگ زیادہ مسلمان ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نسبتاً اونچی جگہ پر کھڑے ہوں تو یہ ہے کہ آپ کو بات پہنچانے میں بھی آسانی ہوگی، لوگوں کو سننے میں آسانی ہوگی، پیچھے والوں کو نظر آنے میں آسانی ہوگی۔ تو انہوں نے آپ کے سامنے یہ بات رائے پیش کی کہ اگر آپ کے لیے ایسے ایک ممبر بنوا لیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آپ نے فرمایا جیسا تمہیں مناسب لگتا ہے کر لو۔ چنانچہ ابتداءً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مٹی کا ایسے ایک ممبر بنایا گیا، کچی مٹی سے ایسے ممبر جو ہے وہ ایک بنایا گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے۔ یہ ایک عرصہ تک، چند سالوں تک یہی معاملہ چلتا رہا۔ سن 7 ہجری میں حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ احساس ہوا کہ مٹی کا جو ممبر ہے اس سے مقصود پورا نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر ذرا زیادہ ہو گئی ہے، جسم تھوڑا بھاری ہو گیا ہے، اس پر کھڑے ہوتے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے ہوئے اور خطبے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر تشریف فرما ہوتے ہوئے آپ کو کافی مشقت اٹھانی پڑتی ہے، آپ کے لیے کافی تکلیف اس سے ہوتی۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رائے رکھی، یا رسول اللہ اگر لکڑی کا ایسا ایک ممبر آپ کے لیے بنوا لیا جائے جس میں آپ کو سہولت ہو اٹھنے بیٹھنے میں، تو آپ نے فرمایا ایسا کر لو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ایک صحابی، انصاری صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ تھے، انہوں نے اس کی ذمہ داری اٹھائی۔ ایک انصاری خاتون تھی، مدینہ کی ایک خاتون تھی، ان کا غلام تھا جو یہ نجار بڑھئی کا کام کرتا تھا، یہ جو لکڑی کی چیزیں بناتے ہیں بڑھئی، اس کا کام کرتا تھا، میمون اس کا نام تھا۔ تو حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حضرت میمون نے دونوں نے یہ ذمہ داری اٹھائی اور مدینہ منورہ کے قریب جو ہے وہ جنگل سے وہ لکڑی لائے، اور وہ لکڑی لا کر، یہ لکڑی بیری کی جس کو ہم بیر یا بیری کہتے ہیں، اس کی لکڑی وہ مدینہ منورہ کے قریب جنگل سے لائے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لکڑی کا ایک ممبر جو ہے وہ بنایا۔ لکڑی کا جو ممبر بنایا وہ اسی طرح 3 درجے اس کے تھے، جیسے 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں اس طرح اس کے 3 درجے تھے، اور پیچھے جو ہے اس طرح ٹیک لگانے کے لیے ایسی ایک جگہ اس میں بنی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر جو ہے وہ منتقل ہو گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر منتقل ہوئے، جس
لکڑی کا کھجور کے جس درخت کا میں نے ذکر کیا کہ کھجور کے اس درخت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، جو خشک لکڑی کا تنا تھا، خشک کھجور کا تنا تھا، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سے ایسے سہارا لیتے ہیں، جیسے کھڑے ہو کر آپ کسی چیز کے ساتھ ایسے سہارا لیتے ہیں، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سہارا لیتے تھے۔ پھر جب ممبر آ گیا تو آپ جمعے کا دن ہوا، تو جب جمعے کے دن ہوا آپ ایسے گھر سے تشریف لائے اور اس لکڑی کے اس خشک لکڑی کے اس تنے کے پاس سے گزر کر جب آپ ممبر کے پاس سے جانے لگے تو وہ لکڑی کا خشک تنا ایسے ہچکیاں ایسے لینے لگا اور ایسے جو ہے وہ رونے لگا جیسے بچہ روتا ہے، ایسے اس کی آواز پوری مسجد نے سنی اور وہ ایسے رونے لگا جیسے بچہ جو ہے وہ روتے روتے اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق سے کہ ابھی آپ میرے پاس کھڑے نہیں ہوں گے، آپ میرے پاس سے چلے جائیں گے۔ تو اس پر وہ ایسے رونے لگا اور ایسے اس کی ہچکیاں بن گئی، اس کے رونے کی آواز پوری مسجد نے سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے پھر نیچے اترے، جا کر آپ نے اس کو سینے سے لگایا اور اس کو جو ہے آپ نے اپنے جسم مبارک سے قریب کیا تو اس کو سکون آ گیا، وہ تھوڑا پرسکون ہو گیا۔ پھر آپ جا کر جو ہے وہ تشریف لے گئے۔ بعد میں حضرات مورخین فرماتے ہیں سیرت نگار کے اس لکڑی کے اس تنے کو وہاں سے ہٹا کر زمین میں احتراماً دفن کر دیا گیا، جیسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے ویسے اس کی باقاعدہ قبر بنا کر اس کو دفن کیا۔ تو لکڑی کے اس ممبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آگے، لکڑی کے یہ جو ممبر تھا اس کے جیسے میں نے عرض کیا 3 درجے تھے، جیسے ہمارے ہاں ممبر کے 3 درجے ہوتے ہیں، اس میں سے سب سے اوپر والے درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تیسرے درجے پر۔ تو وہ جو تیسرا درجہ تھا، باقی درجات جو تھے اس میں جو ہے وہ ایک بالش تھی، یہ جو لمبائی چوڑائی آپ کہہ لیں ایسے ایک بالش تھی، اور اس طرح جو ہے وہ تھی لمبائی اس کی 2 بالش تھی، 2 بالش یوں اور ایک بالش وہ سیڑھی جو ہے وہ بنتی ہے وہ تھی۔ اور جس آخری درجے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے، تشریف فرما ہوتے تھے، تو اس کی یوں جو چوڑائی جو ہے 2 بالش اور 4 انگلی تھی، یوں 2 بالش پورے آپ حساب کر لیں اور اس کے ساتھ یوں ملا لیں 4 انگلی، تو 2 بالش 4 انگلی یوں پوری اس کی چوڑائی تھی اور یوں لمبائی تو وہی 2 بالش تھی۔ تو اس آخری درجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے خطبے کے لیے، اور پیچھے ٹیک لگانے کے لیے ایسے جو ہے وہ ٹیک لگانے کے لیے ایسے لکڑیاں، وہ لکڑی کا ایک وہ بنا ہوا تھا جس میں 3 لکڑیاں لگی ہوئی تھی، وہ بھی 2 بالش کا تھا، 2 بالش تو اس کی اونچائی تھی، اور نیچے ممبر کے نیچے پائے سے لے کر بالکل آخری سرے تک ممبر کی جو اونچائی تھی وہ 5 بالش سے کچھ اوپر تھی۔ آپ حساب بالش کے حساب سے جب آپ حساب کریں گے تو 5 بالش اس سے کچھ اوپر، تھوڑی سی زیادہ اس ممبر کی اونچائی تھی۔ اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے، اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے۔ تو اس پورے عرصے میں اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی پر خطبہ دیتے رہے۔ آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احترام میں تو وہ ایسا کرتے کہ جس درجے پر، جس سیڑھی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے تو اس سے ایک درجہ نیچے انہوں نے اختیار کیا، اور وہ اس پر جو ہے وہ کھڑے ہوتے اور اس پر وہ خطبہ ارشاد فرمایا کرتے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور گزر گیا، کوئی 2.25 سال کے لگ بھگ ان کی خلافت کا دور تھا، مختصر سا وہ گزر گیا۔ ان کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت آیا، تو انہوں نے ایک درجہ اور نیچے اختیار کیا، جو نیچے اور آخری کا درجہ تھا، نیچے کی سیڑھی، اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے تھے اور وہ اس پر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا دور بھی اسی طرح وہ گزر گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو اپنی خلافت کے ابتدائی 6 سالوں میں وہ اسی درجے پر، جو آخری درجہ تھا جس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے، اسی پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف رکھتے اور خطبہ دیتے تھے۔ 6 سال کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنی رائے بدل لی اور دوبارہ آگے بالکل اس آخری درجے پر دوبارہ چلے گئے جس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے۔ وہاں جا کر تشریف فرما ہو کر دوبارہ خطبہ جو ہے وہ ارشاد فرماتے تھے۔ ان کے خلافت کے دور میں تو خیر کسی نے ان سے نہیں کہا، ایک لطیفہ اس کو آپ سمجھ لیں، ان کے کافی بعد ان کا جو خاندان تھا بنو امیہ کا خاندان، انہی کے خاندان میں آگے پھر حکومت چلی تھی، تو ان کے خاندان کے حاکم تھے بعد میں خلیفہ تھے سلیمان بن عبد الملک۔ ان سے کسی نے یہ کہا، ایک طرح سے ایک اعتراض کے طور پر یا ایک شکوے کے طور پر کہا کہ دیکھیں
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک درجہ نیچے اختیار کیا، پھر حضرت عمر نے ایک درجہ اور نیچے اختیار کیا، اور حضرت عثمان بجائے نیچے جانے کے بجائے دوبارہ اوپر چلے گئے، اور آخری درجے پر جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے وہاں تشریف رکھنے لگے۔ یہ گویا کہ انہوں نے ایک طرح سے اعتراض کیا۔ تو سلیمان بن عبد الملک نے ان سے کہا کہ بھائی انہوں نے آپ پر بڑا احسان کیا ہے، انہوں نے آپ پر بڑا احسان کیا کہ دوبارہ اس کو اختیار کیا، اگر اسی طرح ہر خلیفہ آتا جاتا اور ایک ایک درجہ نیچے چلتا جاتا تو آج میں کسی کنویں میں بیٹھ کر جو ہے کھڑے ہو کر خطبہ دے رہا ہوتا اور تم کسی کنویں میں بیٹھ کر سن رہے ہو۔ ظاہر ہے نیچے کتنے درجے ہوں گے، اب کیا کریں گے، زمین کھود کر نیچے جاتے جائیں گے تو کسی کنویں میں کھڑے ہو کر ہم اور آپ خطبہ جو ہے وہ دے رہے ہوتے اور سن رہے ہوتے۔ تو خیر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کے بعد بھی وہی منبر اسی طرح چلتا رہا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مدینہ منورہ کے حکمران تھے مروان ابن حکم۔ تو مروان ابن حکم نے اپنے زمانے میں دیکھا شاید مسجد نبوی میں توسیع بھی ہو گئی تھی، کچھ لوگ بھی کافی زیادہ ہو گئے تھے، تو انہوں نے شاید ممبر کی اونچائی ان کو کم لگی، تو انہوں نے ایسا کیا اپنے زمانے میں کہ اس ممبر کے لیے 6 درجے نیچے اور بنائے، 6 درجے 6 سیڑھیاں انہوں نے اور بنائی، ان کو ایسے نیچے رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا اس کو اٹھا کر اس کے اوپر رکھ دیا، یوں گویا کہ یہ 9 سیڑھیاں ہوں، 3 تو اس کی پہلے سے موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھی، اور 6 انہوں نے اور ایسے بنوائی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا وہ اٹھا کر ان 6 کے اوپر رکھ دیا، تو 6 وہ اور 3 یہ ہو گئی، تو اس طرح 9 ہو گئے۔ تو ان 9 سیڑھیوں میں اس زمانے میں جو خطیب آ کر کھڑا ہوتا بیٹھتا اور وہ خطبہ دیتا تھا، تو وہ 7ویں سیڑھی پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ممبر کی آخری والی پہلی بنتی تھی، اور مجموعی طور پر پورے ممبر کی چونکہ 6 اور نیچے آ گئی تھی، تو 7ویں سیڑھی پر جو ہے وہ خطیب وہ کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ممبر کی پہلی سیڑھی پر وہ کھڑا ہوتا اور خطبہ دیتا۔ یہی طریقہ جو ہے وہ چلتا رہا۔ پھر بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی، اس کے بعد ایک دوسرا خاندان بنو عباس کا خاندان آیا، ان کی حکومت آئی، تو سن 161 ہجری میں عباسی خلیفہ تھے، خلیفہ مہدی ان کا نام تھا، محمد المہدی۔ تو وہ جب مدینہ منورہ آئے تو انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ میں اس ممبر کو دوبارہ سے کھول لوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ممبر تھا جو 3 درجوں والا صرف اسی کو باقی رکھوں، اور وہ 6 درجے جو مروان ابن حکم نے اضافہ کیے ہیں ان کو نکال کر ہٹا دوں، 6 درجے نیچے والے ہٹا دوں، اور وہ 3 درجے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے تھے صرف اسی کو برقرار رکھوں۔ تو مدینہ میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں، اللہ ان کی قبر کو کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ائمہ 4 میں سے ہیں، مشہور امام ہیں، مشہور محدث ہیں، انہوں نے ان کو منع فرمایا کہ امیر المومنین ایسا نہ کریں، اس لیے کہ یہ لکڑیاں جو ہے وہ اس میں کیلیں ٹھوکی جا چکی ہیں، اب اگر آپ جو ہے وہ کیلیں نکالنے کی کوشش کریں گے تو ایسا نہ ہو کہ یہ پورا ہی ٹوٹ جائے اور یہ پورا ہی جو ہے وہ ختم ہو جائے، تو اس لیے اب جیسا ہے ویسا رہنے دیں۔ چنانچہ پھر وہ ممبر انہوں نے اسی طرح رہنے دیا، اور اسی طرح وہ ممبر جو ہے وہ چلتا رہا، صدیوں تک اسی طریقے پر چلتا رہا، یہاں تک کہ سن 654 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گوئے کے ہجرت کے 650 سال کے بعد سن 654 ہجری میں مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کے اندر آگ لگی۔ تو مسجد نبوی کے اندر آگ لگی تو اس میں بہت ساری چیزیں جل گئی، تو اس میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ممبر تھا اور اس کے ساتھ وہ مروان ابن حکم کا ملایا ہوا نیچے کا حصہ، وہ اس کا اکثر حصہ جل گیا، اکثر حصہ اس ممبر کا جل گیا، کچھ جو ہے وہ حصہ باقی رہ گیا۔ تو جو اس وقت مسلمان باقی تھے انہوں نے باقی ماندہ ممبر کو اٹھایا، اس کو جو ہے وہ جتنا وہ بن سکتا تھا اس کو تو رکھ دیا، اور باقی جو کچھ تھا اس کے اوپر جو انہوں نے سرخ اینٹوں کی چنائی کر کے ممبر کو پورا کر دیا، جتنا اس ممبر کا حصہ باقی تھا اتنا اس کو باقی رکھا، اور مزید اس پر سرخ اینٹیں جو ہوتی ہیں تو اس کی جیسے آپ کے ہاں پنجاب وغیرہ میں KPK میں بھی استعمال ہوتی، یہاں تو اس کا استعمال زیادہ نہیں ہے، تو سرخ اینٹوں کی چنائی کر کے انہوں نے اس ممبر کو پورا کر دیا۔ پھر سن 656 ہجری میں یمن کے بادشاہ تھے، مظفر ان کا نام تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ ایک بڑا خوبصورت ممبر سندل کی لکڑی کا، خوشبودار لکڑی کا یمن سے بنوایا، اور وہاں سے انہوں نے مسجد نبوی کے لیے وہاں سے وہ ممبر بھیجا، اور وہ اسی طرح 9 سیڑھیوں والا تھا، جیسے وہ جل کر ختم ہوا تھا
اسی طرح کا وہ ممبر 9 سیڑھیوں والا انہوں نے بنا کر بھیجا، اور وہ اس کو لا کر مسجد نبوی کے اندر رکھا گیا، اور پھر اس پر خطیب جو ہے وہ خطبہ دیا کرتا تھا۔ پھر جب وہ ایک دفعہ وہ ایک باہر سے آنے والے ایک بادشاہ کا ممبر آ کر لگ گیا، تو ہر ایک نے اس کو اپنی سعادت سمجھا، تو آنے والے بہت سارے مختلف بادشاہوں نے اپنے اپنے دور میں ممبر بنوائے اور لا کر مسجد نبوی کے اندر رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ممبر کی جگہ پر اس کو جگہ دی گئی۔ آخری دفعہ جو ہے جو ممبر بنوا کر بھیجا گیا وہ ترکی میں جب عثمانی خلافت تھی، خلافت عثمانیہ قائم تھی، اور ان کی حکومت چونکہ حجاز میں پورے یہ موجودہ سعودی عرب ہے، یمن ہے، عمان ہے، کویت ہے، قطر ہے وغیرہ، یہ سارا ان کی حکومت کے اندر شامل تھا، عراق، شام، یہ سب۔ تو آخری دفعہ جو ہے وہ سن 998 ہجری میں، یعنی یوں سمجھ لیں آج سے کوئی لگ بھگ 450 سال پہلے، سن 998 ہجری میں عثمانی حکمران تھے، عثمانی خلیفہ تھے، خلیفہ مراد ان کا نام تھا۔ تو مراد خلیفہ سلطان مراد یا خلیفہ مراد نے جو ہے وہ سنگ مرمر کا ایک بڑا خوبصورت ممبر انہوں نے جو ہے وہ بنوایا، جو 12 درجوں کا، 12 سیڑھیوں والا تھا، اور اس پر انہوں نے جو ہے وہ بادامی رنگ کا تیل ملا یا پالش، جیسے ہمارے ہاں یہ پالش کی جاتی ہے تو بادامی کلر کی وہ پالش جو ہے انہوں نے اس کو کروائی، اور بڑا خوبصورت جو ہے اس کو بنوا کر انہوں نے وہاں سے مسجد نبوی کی طرف روانہ کی، اور مسجد نبوی میں انہوں نے رکھوایا۔ اس میں 12 درجے تھے، 12 درجوں میں اس میں یہ تھا کہ 3 درجوں کے بعد ایسے دروازہ لگا ہوا ہے، وہ دروازہ یوں بند ہو جاتا ہے، کھل جاتا ہے، تو 3 درجوں کے بعد ایک دروازہ تھا، 3 درجے وہ دروازے سے باہر، اور 9 درجے جو تھے وہ دروازے کے اندر تھے۔ تو پھر وہ جب خطیب کے لیے اس کو کھولا جاتا تو وہ دروازہ کھول لیا جاتا تھا، اور خطیب وہ ممبر کے اوپر چلا جاتا، اور پھر جب جو ہے وہ خطیب صاحب اترتے تو وہ دروازہ بند کر دیا جاتا تھا۔ تو وہ ممبر سن 998 ہجری میں وہ بنوا کر انہوں نے بھیجا تھا، اور اب تک مسجد نبوی کے اندر وہی موجود ہے، کوئی لگ بھگ 450 سال ہو گئے۔ اب بھی اگرچہ وہ حکومت سعودی عربیہ کی ہے، لیکن اس ممبر کا وہ بڑا خیال رکھتے ہیں، گویا کہ وہ ایک طرح سے آثار میں سے ہے، اور مسجد نبوی کے اور فن تعمیر کا اور فن ڈیزائن کا ایک بڑا خوبصورت نمونہ ہے۔ تو ابھی جو ممبر موجود ہے وہ دراصل یہی ہے جو سلطان مراد نے اس کو بنا کر بھیجا تھا۔ شاید بہت سارے دوستوں کو یہ غلط فہمی ہو جو حج یا عمرے کے لیے گئے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو لے جائے، اور بار بار اللہ تعالیٰ بیت اللہ کی مسجد نبوی کی زیارت نصیب فرمائے۔ تو جو ساتھی وہاں گئے ہیں انہوں نے وہاں روضہ شریفہ میں اگر نماز پڑھنے کی نوبت آئی تو انہوں نے ممبر دیکھا ہوگا، تو شاید بہت سارے دوستوں کو یہ غلط فہمی ہو کہ یہ ممبر وہ ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے، تو دراصل وہ نہیں ہے۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ سن 654 ہجری میں مسجد نبوی میں آگ لگ گئی تھی، اس میں وہ جل گیا تھا۔ تو یہ جو اس وقت ممبر موجود ہے یہ وہ ہے جو سن 998 ہجری میں عثمانی حکمران خلیفہ مراد نے بنوا کر، ترکی سے بنوا کر جو ہے وہ بھیجا تھا، اور یہ سنگ مرمر کا بنا ہوا، ویسے وہ لکڑی کا لگتا ہے لیکن دراصل وہ سنگ مرمر کا بنا ہوا ہے، اس کے پر جو پالش ہوئی ہے وہ ایسی ہے جیسے لکڑی کی۔ بعد میں ابھی تو موجودہ حکمران جو ہے اس پر اکثر سونے کا پانی چڑھا دیتے ہیں، تو سونے کا کے رنگ کا وہ نظر آتا ہے۔ تو فی الحال جو موجود ہے وہ ممبر وہ یہی والا ہے جس کو سلطان مراد نے جو ہے وہ بنوایا۔ اس کے جیسے میں نے عرض کیا 12 درجے ہیں، اور 3 درجوں کے بعد ایک دروازہ لگا ہوا ہے، وہ دروازہ بند ہوتا کھلتا ہے، 3 درجے اس سے باہر ہیں اور 9 درجے اس کے اندر ہیں۔ تو یہ تفصیل اور تحقیق ہے ممبر نبوی کی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ممبر پر تشریف فرما ہوتے تھے، کیسے وجود میں آیا، کب تک رہا، یہ اس کی تحقیق ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آثار سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام جو ہے وہ اعمال سے بھی اور آپ کے آثار سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اذان ہوگی اس کے بعد سننا ہے۔